ویسے تو میں نے اور بھی ان کو پھکیاں دی ہیں کہ یہ ہر اپنے مخالف کو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم، کہتے ہیں نا اے گستاخ رسول ہے، اے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، اے ولد الحرام ہے۔ اچھا اگر وہ ان کے فرقے میں واپس آ جائے، عاشق رسول بھی ہو جاتا ہے، ہاں حلالی بھی ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں حلالی کو حرامی کرنے کا مدنی طریقہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے، اور حرامی کو حلالی کرنے کا مدنی طریقہ؟ اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیں، ولید ابن مغیرہ تو کافر تھا، خالد ابن ولید کا باپ، یہ تو اس کے بارے میں ہوا تھا نازل، آپ کافروں والی آیتیں مسلمان گستاخوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے کہ چونکہ گستاخی میں دونوں کامن ہیں ہم فٹ کریں گے، تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں، جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے، ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے۔ ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے سورۃ المائدہ کی 72، قیامت تک کے لیے پھکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟ کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے بڑھ کر ہو؟ کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کے اولو العزم پیغمبر؟ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کرسچنز ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے۔ اچھا یہ بھاگتے تھے، وہ کہتے تھے او جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، آگے چل، آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں۔ آیا نا داڑ تھلے، چھڑ دے عبادت نو، اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں، ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصری تے شاہی کوئی نہیں۔ آیا یہ تو میں ایسا جدہ ہر شے فٹ کرو، علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے بڑا ہی آؤ ہر شے فٹ ہوں دیجئے، ایک قیامت تک لکھتے جاؤ، ایک کمپیریزن ہے، ایک ہے بھی مدد ہے اللہ دی۔ تے اے میں تم دس رہے ہیں کہ اے جی کافروں دے بارے ٹرو گے